یہ کہتی ہیں اگر کوئی تصوف کا انکار کرے تو کیسا ہے؟ دیکھیں کوئی جاہل ہی تصوف کا انکار کرے گا، کیونکہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تصوف اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری اور پریکٹیکل کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کریم جو تعلیم لے کر آئے وہ شریعت ہے، اور جو عمل کر کے دکھایا وہ طریقت ہے۔ شریعت اور طریقت ملتی ہے تو پھر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ حقیقت تک بھی پہنچتا ہے، اور انہی چیزوں کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکابرین نے انہی چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں تصوف کا یہ تصور ہے کہ سخت مجاہدات، سخت ریاضات، تمام مخلوق سے ہٹ جانا، کسی کا حق ادا نہ کرنا، اپنے بس عبادات میں مشغول رہنا، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور وہ چاہے اس کے لیے لفظ تصوف استعمال کرتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ جو طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور میرے آقا نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی ہو اور سب کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل گئے ہوں اور رات دن بس عبادات میں لگ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت بھی اختیار کی ہے، لیکن آپ جلوت میں رہے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان رہے ہیں، تبلیغ دین کی ہے، ان کو دین سکھایا ہے، آپ نے شادی بھی فرمائی ہے، آپ نے تجارت فرمائی ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، سشتہ مزاح بھی فرمایا ہے، آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے، بس اس لائف کو آپ اختیار کریں۔ یہ عین نبی کریم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے، اور نبی کریم کا طریقہ سب سے افضل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا فرمان بھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ موجود ہے۔ تو بس یہ اب اس کا کون انکار کرے گا؟ اگر اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو تصوف کا انکار کر رہا ہے وہ مخصوص اختیار کردہ تعلیمات جو خود ساختہ ہوں یا کچھ اعمال شاید ان کو بنیاد بنا کے انکار کر رہا ہوگا، تو اس کے انکار کی صحیح کیفیت اور نوعیت پتہ چلے تو اور زیادہ واضح انداز میں ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال تصوف کا مطلقاً انکار کرنا یہ گمراہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں ہمارے یہاں ایسے جوتے ملتے ہیں جن پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ایسے جوتوں کا استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں حروف تہجی جو ہیں یہ ان کا ادب اور احترام کرنے کا علماء نے حکم دیا ہے، لہذا حتی الامکان ایسے جوتے استعمال کریں جس پہ کچھ لکھا نہ ہو، اور اگر لکھا ہے اور پاسبل ہو کہ آپ اسے کسی گرم لوہا گرم کر کے اس کو پگھلا دیں اور وہ بدنمائی بھی ظاہر نہ ہو تو پھر ویسا کر لیں آپ، بہت اچھی بات ہے، جیسے طلبوں میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بالکل ممکن نہیں ہے اسے ختم کرنا یا جوتی ہی خراب ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو پہن سکتے ہیں دل میں کراہت رکھ کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔